ان شہروں کا دنیا میں ان شہروں کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مدینے کے بارے میں ایک موقع پر کہ یہ وہ شہر ہے کہ اس شہر کے اندر اللہ رب العالمین ناپاک لوگوں کو اس طرح نکال دیتا ہے جس طرح سے بھٹی چاندی کے زنگ کو نکال دیتا ہے۔ بھٹی میں آپ نے دیکھا ہے نا ناپاک آدمی کچھ، کیونکہ اس مدینے کے بہت سارے نام ہیں۔ ایک یثرب نام ہے زمانہ جاہلیت میں، اس کا نام طابہ ہے، اس کا نام طیبہ ہے۔ اور اللہ کے رسول اس شہر کا ایک فضیلت، تو اس فضیلت اس لیے کہ اس شہر کے اندر جب صحابہ کرام نے ہجرت کی تو بڑی جان اور مال کی قربانی انصار نے دی۔ انصار کے معنی مدد کرنے والے، جو مہاجر ہجرت کر کے مکہ سے گھر بار چھوڑ کر کے گئے تو انصار مدینہ نے بڑی مدد کی ان کی۔ ان کا کوئی آپسی رشتہ نہیں تھا، پہچان نہیں تھا، کیونکہ مکہ اور مدینے کی دور کتنا میل دور ہے، کافی لمبا فاصلہ ہے۔ اچھا، مدینے کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، مسجد قباء بھی ہے جس کی فضیلت آپ کو معلوم ہے۔ مسجد قباء ایک بہت ایسی مسجد ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کی تعمیر کی اور وہاں آپ نماز ہمیشہ پڑھتے تھے، ہر ہفتے جاتے ہیں وہاں 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، چاہے سواری پڑے یا پیدل۔ اس لیے اللہ کے رسول من طہر ثم اتا ثم صلی صلاۃ کان لہ اجر عمرہ، کہ جو شخص گھر سے وضو بنا کر کے طہارت حاصل کر کے مسجد قباء میں گیا اور مسجد قباء میں 2 رکعت نماز ادا کی، اللہ تعالیٰ اسے 1 عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کتنے؟ 1 عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ مسجد قباء ہے مدینے کے اندر، اور بہت ساری مساجد ہیں۔ اسی طرح احد پہاڑ ہے جو مدینہ سے تقریباً مسجد نبوی سے 5.5 منٹ کی دوری پر واقع ہے، وہاں تک آبادی پھیلی، اس کی ارد گرد آبادی پھیلی۔ یہ ایک ایسا پہاڑ ہے جس پہاڑ سے اللہ کے رسول محبت کرتے تھے، اور یہ پہاڑ اللہ کے رسول سے محبت کرتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ دیکھو حدیث کے اندر ہے، ایک دفعہ آپ پہاڑ کے اوپر کھڑے ہیں، آپ کے ساتھ ابو بکر ہے، صدیق عثمان علی رضی اللہ عنہ، تو پہاڑ ہلنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کو مارا اور کہا پہاڑ رک جا، تجھے نہیں معلوم اس پہاڑ کے اوپر ایک اللہ کے نبی ہیں، 2 صدیق، ایک صدیق ہے 2 شہید ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ پہاڑ صرف اللہ کے رسول محبت کرتے تھے، مدینے سے آپ کو بڑی محبت تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ یہاں پر جب ان لوگوں نے ستایا تو آپ مدینے میں آ کے قیام پذیر ہوئے، اس لیے آپ قبر شریف صحابہ کی اکثر عمر رضی اللہ عنہ، حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور خاص طور پر جو چیزیں ہیں وہ ایک ہے مسجد نبوی کا جو آپ کا حجرہ ہے اور محراب۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ ما بین بیتی ومنبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے حجرہ اور میرا منبر کے جو درمیانی حصہ ہے یہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، جنت کے باغیچوں میں سے باغیچہ ہے۔ آج دنیا کے اندر منتقل کر دیا گیا، کل جنت میں ملا دیا جائے۔ حجرہ اور یہ باغ اور یہ منبر، اور منبر کی فضیلت کے بارے میں بتاؤں کہ جب منبر مکمل طور پر تیار نہیں ہوئی تھی نبی کے زمانے میں، جب کچی مسجد تھی مسجد نبوی، کچی اینٹ سے اور اس کے کھجور کے تنوں سے اور کھجور کے پتوں سے بنا ہوا تھا، تو ایک کھجور کا تنا جو تھا اس پر اللہ کے رسول ٹیک لگائے خطبہ دیا کرتے تھے۔ جب مسجد اچھی طرح سے بن گئی اور ممبر تیار ہو گیا، تو ممبر آپ کو معلوم ہے پہلی بار ممبر 8 ہجری کے اندر ممبر بنایا گیا، 3 سیڑھیوں کا ممبر 8 ہجری میں، اس لیے ہم 3 سیڑھیوں کا بناتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کھجور کا تنا دور ہونے کے سے بہت سسکیاں بھر کے رونے لگا، ایسے رو رہا ہے جیسے بچہ روتا ہے۔ صحیح روایت ہے کہ دیکھو کھجور کے تنے کے اندر سسکیاں بھر کے رونے لگا۔ سن 8 ہجری کے اندر ممبر کی تیاری ہوئی، اللہ کے رسول کی ممبر پر بیٹھتے تو آپ تیسرے ممبر پر چلو افروز ہوتے اور دوسرے سیڑھی پر خطبہ دیا کرتے تھے۔ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کا جب زمانہ آیا تو انہوں نے کیا کیا، پہلے سیڑھی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بیٹھتے اور ایک سیڑھی انہوں نے نیچے کر دیا، اس طرح سے چلتا رہا۔ لیکن مزید سیڑھیوں کا جو اضافہ ہوا، آج بہت سارے ممبر آپ دیکھے ہوں گے 10 سیڑھیوں تک ہوتی ہے، 7 سیڑھیوں تک، یہ جو اضافہ ہوا یہ اضافہ حضرت امیر معاویہ کے رضی اللہ عنہ کے زمانے سے انہوں نے کیا، ورنہ نبی کے زمانے میں، ابوبکر صدیق کے زمانے میں اور اس طرح عمر فاروق کے زمانے میں سیڑھیوں کی جو تعداد تھی وہ 3 تھی۔ اور اس طرح سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ خطبہ دیتے تو آپ پہلی سیڑھیوں پر قدم رکھتے تھے، پہلی سیڑھیوں پر بیٹھ کے بھی خطبہ دیتے تھے، کھڑے ہو کر خطبہ دیتے، اور جب آپ سیڑھیوں پر بیٹھتے دوسری سیڑھیوں پر بیٹھتے اور اپنا قدم مبارک زمین پر رکھتے تھے۔ بہرحال مسجد نبوی ایک بہت بڑی چیز ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں پر جرح مبارک ہے، آپ کی قبر شریف ہے، جو لوگ زیارت کرنے جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ
رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس بات کی استطاعت رکھے کہ اس کی موت مدینے میں ہو، اس کی موت کہاں ہو؟ مدینے میں ہو، تو وہ اس بات کو کرے۔ جس کی موت مدینے کے اندر ہو گئی اس کے لیے میری شفاعت ہو گئی، اس کے لیے کیا ہو گئی؟ میری شفاعت ہو گئی۔ اس لیے آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خود یہ دعا کرتے کہ اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب عطا فرما اور میرے نبی کے شہر مدینہ میں میری موت نصیب فرما۔ یہ کون دعا کرتے تھے؟ خلیفۃ المسلمین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ مجھے موت شہادت کی موت نصیب ہو اور میری موت ہو تو نبی کے شہر مدینہ منورہ میں ہو، مدینہ میں ہو، کیونکہ مدینہ اور مکہ کی بات یہ دنیا میں ایک ایسا شہر ہے جہاں پر سب سے زیادہ برکتیں رکھی ہیں اللہ نے۔ یہاں پر آپ دیکھ لو، اب جاؤ تو ان جگہوں میں آپ کو بار بار جانے کی تمنا کرے گا۔ یہاں کی سڑکیں، یہاں کی ساری سویدھائیں اور یہاں پر ایسی چیزیں، میرے بھائیوں، اس اللہ رب العالمین نے اس شہر کو برکت دیا ہے۔ دنیا کے اندر کوئی ایسا شہر نہیں ہے اور یہ وہ شہر ہے جس شہر کے ساتھ ہم شریف لگا سکتے ہیں۔ دنیا میں صرف 3 شریف ہے، مکہ شریف، مدینہ شریف، قرآن شریف، اس کے علاوہ کسی کے ساتھ ہم شریف مت لگاؤ۔ تو بعض لوگ اجمیر شریف لگا دیتے ہیں، غلط ہے۔ شریف ایسی جگہ جہاں ہر چیز سے بالکل پاک ہو، ہر چیز سے پاک ہو۔ تو میرے بھائیوں عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہم اس میں غلو کر رہے ہیں، ہم غلو فی الدین سے بچنا چاہیے۔ ہمیں اللہ کے رسول نے غلو سے بچنے کے لیے کہا ہے۔ میرے بھائیوں دعا کرو ان شہروں میں آدمی جائے، مکہ المکرمہ اور مدینہ کے اندر، اور مدینہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت نصیب ہو، قبر کی کیا ہو؟ زیارت نصیب ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر جو ہے حجرے کے اندر ہی۔ جب آپ دنیا سے چلے گئے تو صحابہ کا خلفشار مچ گیا کہ کیا کیا جائے، کہاں دفنایا جائے۔ پہلے تو مسئلہ ہوا کہ آپ انتقال نہیں کیے، وہ مسئلہ کلیئر ہوا تو پھر کہاں دفنایا جائے۔ آپ کو غسل دیا جائے تو کیسے غسل دیا جائے، کپڑے اتار کے دیے، کپڑے کے ساتھ دیا جائے۔ آپ کو کپڑے سمیت غسل دیا گیا اور پھر جنازے کی باری آئی، فردن لوگوں نے جنازے کی نماز پڑھی۔ 2 دن گزر گیا، سوموار کا انتقال ہوا، بدھوار کو اپنا سپرد خاک کیا گیا۔ صحابہ کرام کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ دنیا سے پوچھ کر گئے تو ہم لوگوں کو ایسے لگ رہا تھا کہ سینے کے اوپر بہت پہاڑ لگا کے رکھ دیا گیا ہے، یعنی بہت پہاڑ رکھ دیتا تو ہم اس کو رکھنا برداشت کر لیتے ہیں، جتنا سوئے زمین سے اللہ کے رسول چلے گئے۔ کتنی محبت کی اللہ کے رسول سے، اللہ کے رسول سے کم محبت کرتے تھے، وضو بچا ہوا پانی سروں میں اور بدنوں میں ملنے لگتے تھے، لیکن اللہ کے رسول کو ناگوار گزرتے۔ صحابہ کھڑے ہو جاتے اللہ کے رسول کو دیکھ کر کے، اللہ کے رسول کہتے تم لوگ مجھے دیکھ کر کے ایسا کھڑا نہ ہو جیسے لوگ اجمی لوگ کھڑا ہوتے ہیں۔ تو صحابہ کو معلوم تک اللہ کے رسول کو پسند نہیں کرتے ہیں تو اللہ کے رسول کو دیکھ کے کھڑے نہیں ہوا کرتے، بہرحال بہت محبت کرتے تھے۔ ایک اشارے پر اپنی جان مال سب قربان کرنے کے لیے صحابہ تیار تھے۔ اتنی محبت دنیا میں کوئی ہستی نہیں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کر سکتا ہے، کوئی نہیں۔ صحابہ کی ذات ان میں ابوبکر سر فہرست ہیں، عثمان غنی ہیں، عمر فاروق ہیں، علی رضی اللہ عنہ ہیں، اس کے علاوہ اس کے بعد والے صحابہ ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، کیونکہ اسی لیے اللہ کے رسول نے ان زمانے کے بارے میں سب سے بہترین زمانہ جو ہے یہ زمانہ ہے، میرا زمانہ ہے، پھر بعد والا زمانہ ہے، اس کے بعد ہوگا، اس کے بعد والا زمانہ کی تاریخ نہیں ہے۔ اللہ کا زمانہ جو ہے فتنہ کا زمانہ ہے، یہ شرور و فتن کا زمانہ ہے۔ آج دنیا میں فتنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے، صبح سے لے کر شام کا فتنہ ہے، فتنہ فتنے کا زمانہ ہے۔ ان زمانوں میں ہمیں ایمان پر قائم رہنا بڑا مشکل ہے، جو ایمان پر قائم رہے گا اس کی انشاءاللہ ایمان پر موت ہوگی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے ان کی بہت بڑی فضیلت دی، کیونکہ یہ مدینہ اور مکہ کے اندر آپ کی پیدائش ہوئی اور مدینہ میں آپ دنیا سے گزر گئے اور مدینہ میں، اور جب آپ نے مکہ سے ہجرت کیا اور مدینہ گئے تو انصار مدینہ نے آپ کی ویلکم کیا اور خوش ہوئے، گلے لگا لیے، بلکہ بعد صحابہ سے اتنی محبت کی انصار مدینہ نے کہ حدیث کتابوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت جب صحابی گئے، عبد الرحمن بن عوف کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، بخاری کی روایت ہے۔ تو عبد الرحمن بن عوف اور انصار مدینہ میں ایک صحابی کے سعد بن ربیع جو انصار مدینہ میں سب سے بڑے مالدار تھے، ان دونوں کے درمیان بھائی چارگی کیا۔ تو انصار مدینہ جو سعد بن ربیع تھے کہا کہ میں انصار مدینہ میں سب سے زیادہ مالدار ہوں اور یہ انصار مدینہ کو معلوم ہے، اور میں اپنے جائیداد اور پراپرٹی کا 2 حصہ کرتا ہوں، آدھا حصہ میں تمہیں دیتا ہوں، اور میری 2 بیویاں ہیں، تم جن میں سے جو چاہو میں ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، اور عدت گزرنے کے بعد تم شادی کر لو۔
دیکھو اپنی مال اور اپنی بیوی کو دینے ابھی گوارا کیا تو صرف بھائی چارے کے لیے. حضرت الرحمن بن عوف نے کہا بارک اللہ فیک و مالک، اللہ تمہاری بال تمہاری مال میں برکت ہے، مجھے مال اولاد تو نہیں چاہیے، بیوی نہیں چاہیے، تم تو مجھے بازار کی طرف رخ بتاؤ. بازار کا راستہ بتا دیا، گھی اور پنیر کا کاروبار کرنے لگے. اللہ نے اتنی برکت دی، اتنی برکت دی کہ بڑے مالدار اس زمانے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا شمار ہونے لگا. عثمان غنی عبد الرحمن بن عوف، حدیثوں میں آتا ہے کہ عبد الرحمن بن عوف کا جب انتقال ہوا تو اس کے چاندی اور سونوں کو جو تقسیم کیا گیا بیویوں میں، وہ کلہاڑیوں سے کاٹ کے تقسیم کیا گیا. اتنے بڑے مالدار ہوئے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، بڑے مالدار صحابی تھے. میرے بھائیو، اس کے علاوہ بہت ساری تاریخ کتابوں میں موجود ہے. ایسے ایسے صحابہ گزرے. اسی انصار صحابہ میں ایک صحابہ کا نام طلحہ رضی اللہ عنہ ہے. ایک مہمان ایک دن اللہ کے رسول کے پاس آتا رات کو اٹھتا، اجنبی مہمان، اور کہتا یا رسول اللہ میں بہت زیادہ بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلاؤ. گھر میں کچھ بھی کھانے کے لیے نہیں تھا. اللہ کے رسول نے بخاری مسلم کے اندر بہت ساری حدیثوں کی کتاب میں تواریخ کے اندر موجود ہے، بھیجا بیوی کے پاس، بیویوں کے پاس تمام گھروں سے جواب بھیجا کہ والذی نفسی ما عندی والذی نفسی یبعثک اللہ الا بالحق ما عندی الا ما. سمجھ جا جس کے قبضے میں آپ میری جان ہے، جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، گھر میں پانی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، صرف پانی ہے، کھجور تک نہیں ہے. اور ساری گھروں جتنی بیویاں تھیں تمام بیویوں کے پاس پیغام بھیجا تو اس قبر سے ہی جواب ملا. اللہ کے رسول نے فرمایا کون ہے؟ اللہ اس آدمی پر رحم فرمائے جو رسول اللہ کے مہمان کو اپنے گھر لے جاتا ہے. ایک صحابی گئے اور اپنے گھر لے گئے. بیوی سے کہا کھانے کے لیے کچھ چیزیں ہیں؟ کہا معمولی سا کھانا بچوں کے لیے ہے، چلو بچوں کو تھپکی مار کر کے سلا دیتے ہیں اور ہم لوگ خود میاں بھی بھوکے رہ جاتے ہیں. بچوں کو سب کی مار کر کے سہلا کر کے سلا دیا گیا اور مہمان کے سامنے کھانا لا کر کے دسترخوان بچھا دیا گیا. اور جب کھانا مہمان کھانے لگا تو چراغ کو بجھا دیا گیا تاکہ مہمان کو یہ پتہ نہ چلے کہ میزبان کھانا نہیں کھا رہا ہے، اور اس طرح مہمان نے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا. جب صبح ہوئی اللہ کے رسول کے پاس آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج رات جو تم میاں بیوی نے کام کیا ہے، جو عمل کیا ہے، اس عمل سے اللہ رب العالمین بہت خوش ہوا. اللہ رب العالمین کو بہت خوشی ہوئی ہے اور قرآن کی آیت کریمہ نازل کر دیا تم دونوں کے بارے میں. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. کیا فرمایا کہ اگرچہ وہ خود ضرورت مند ہیں مگر اپنی ضرورت مند پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. اس کو بولتے مومن. میرے بھائیو، ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے. میں یہ کر رہا تھا کہ مدینہ اور مکہ کے تعلق سے کافی باتیں ہوئی. اب مکہ اور مدینہ ہی کی زیارت جاتے ہیں تو سارے حج کے کام مکہ کے اندر ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے مدینے کو بہت بڑا شرف دیا ہے، اس لیے مدینہ میں لوگ جاتے ہیں اور مدینہ جا کر کے اللہ کے رسول کی قبر کی زیارت کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کی محبت ہر مومن کے ایمان کا حصہ ہے. ہر مومن کے دل میں ہونا چاہیے، وہ ایمان کا حصہ ہے. نبی کی محبت کے بغیر کوئی مومن نہیں ہو سکتا ہے. اطیع اللہ و اطیع الرسول. اس لیے کام کرتے ہیں. انشاءاللہ اس کے بعد والے جمعے سے حج کے تعلق عمرہ کے تعلق سے تفصیلی گفتگو ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ نے کہنے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو زندہ رکھے، ایمان پر زندہ رکھے اور خاتمہ فرمائے، ایمان پر اسلام پر خاتمہ فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره